الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ آپ اپنی زبان مبارک کو قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیں تاکہ قرآن یاد کرنے میں جلدی فرمائیں، بے شک اس کا جمع کرنا اور تلاوت کروانا ہمارے ذمہ ہے، بس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو آپ پڑھے ہوئے کا اتباع کریں۔ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیت مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج یہاں سے ایک نئے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل تک آپ نے جو گفتگو سماعت کی اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے، خود آگاہی حاصل کرے، معرفت نفسی حاصل کرے اور اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچانے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد آج یہاں سے جس نئے موضوع کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آغاز میں جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے آپ علیہ السلام پر، تو جو ہی وہ وہی تلاوت کرتے تو اللہ کا پیغام پہنچاتے یہ قرآن پاک، تو آپ علیہ السلام ساتھ فوری طور پر اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیتے، بار بار اس کو آپ پڑھنا شروع فرما دیتے، اور مقصد آپ کا یہ تھا تاکہ جو ہی یہ مکمل ہو اللہ کی وحی تو ساری مجھے جو ہے وہ یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے۔ اگرچہ یہ بھی ایک معجزہ ہی آپ کا ہے کہ ایسے کوئی چیز یاد تو نہیں ہوتی کہ جناب آپ کو کوئی یہ کلام یا سورت کوئی پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ جیسے میں پڑھوں اور آپ سنو اور آپ یاد کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو حفاظ کرام بار بار سبق سبقی منزل اور پھر بھی جو ہے وہ نسیان اور بھول جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ جبریل آتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، آپ کو وہ حفظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے اور آگے بڑا مقام اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تحرک به لسانک۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جبریل علیہ السلام ہمارا فرشتہ ہمارا پیغام ہمارا التی آپ کے پاس ہماری آیات لے کر آتا ہے تو آپ پڑھنے میں جلدی مت فرمائیے، آپ جلدی نہ پڑھیں اور آپ ساتھ تیز جو ہے آپ اس کو دہرانا شروع فرما دیتے ہیں، آپ یہ نہ کیجیے۔ آپ کا مقصد ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ تاجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ خاموش رہا کریں، جبریل علیہ السلام پورا کلام پڑھ لیں، پوری ہماری وحی پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس چاہے آ جائے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اپنا پیغام دے کر واپس چلا جائے۔ بے شک اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ سے تلاوت کروانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ خود کروا لے گا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ بس جب ہم اسے پڑھ چکے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جو کسی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ جس نے بھیجا ہے وہ اسی کا ترجمان ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آپ کے پاس تشریف لاتا ظاہری طور پر، جو یہاں بات کی گئی کہ ہم جب پڑھ چکے تو پڑھتا کون تھا؟ جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، چونکہ ظاہر ہے اس کو بھیجا کس نے ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جبریل تو اپنی مرضی سے نہیں نہ آ سکتا، ایک حرف بھی نہیں بنا سکتا نہ لا سکتا ہے، کلام تو سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کوئی کلام فرماتا تھا تو جبریل اس کو بطور امانت لے آتا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے سنا دیتا۔ تو اس لیے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ پڑھے ہوئے کا اتباع کریں۔ جو ہم نے پڑھ دیا، جو جبریل علیہ السلام نے پڑھ دیا، اب وہ پڑھ کے جب چلا گیا تو جو انہوں نے پڑھا ہے وہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سے پرسوں شاید کسی درس میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی لقبی ہیں۔ امی لقبی کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کا معنی بڑا غلط کیا،
ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے، انہوں نے اس کا معنی یہ کہ نعوذ باللہ وہ تراجم میں لکھا بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے ترجمے لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنے ذوق سے کرتے ہیں، اپنے مزاج سے کرتے ہیں، اور اپنے اس سے ان کے اندر کی عکاسی ہو جاتی ہے کہ جی نبی ان پڑھ ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور درود شریف اکثر جگہ وہ چھپا ہوا ہمارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی، نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ درود شریف ہے، ہم پڑھتے ہیں سارے برکت کے لیے۔ تو اس کے ترجموں میں نے کئی جگہ دیکھا، میں نے بلکہ وہ ترجمے جہاں جہاں دیکھے میں نے وہ اتروا بھی دی، میں نے کہا یہ درود شریف ہے نہیں ترجمہ جو ہے یہ کاٹ دیں۔ ترجمے میں لکھا ہوا جی نبی ان پڑھ، نعوذ باللہ۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص جس نے کسی سے مربجہ طور پر علم حاصل نہ کیا ہو، بلکہ بغیر کسی سے سیکھے اور پڑھے وہ صاحب علم ہو، اسے کہا جاتا ہے امی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ امی۔ اب ان پڑھ اگر ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو لا علم ہوتا ہے، قرآن میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جنہیں علم نہ ہو۔ اب یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی ہے امی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، اور آپ کا جو علم ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد ان پڑھ کا ترجمہ کرنا یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو نہیں جانتے تھے، اللہ کا آپ پر بڑا ہی فضل ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اس کی تفسیر میں نے وہاں بیان کی تھی جب وہ سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی تھی، وہاں میں نے عرض کیا تھا پہلی آیت پر الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن کی تعلیم دی۔ اب بتائیے جس کا معلم اور استاد اللہ ہو، اب دیکھیں نا جی، ہم اپنے اساتذہ کے شاگرد ہیں، اگر ہمارے اندر کمی کوتاہی رہ جائے تو پہلی وہ تو ہماری کمی کوتاہی ہے، لیکن لوگ سب سے پہلے کس پہ بات کرتے ہیں؟ تیرا استاد کون ہے، یہی کہتے ہیں نا جی، تیرا استاد کون ہے۔ اور اگر شاگرد اچھا ہو تو لوگ کہتے ہیں واقعی، پھر بھی پوچھتے ہیں تمہارا استاد کون ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شاگرد غلطی کرے تو گناہ کس کو اور برائی کس کو لوگ دیتے ہیں؟ استاد کو، اور شاگرد اچھا ہو تو خوبی بھی کس کی بیان ہوتی ہے؟ استاد کی، کہ استاد نے بڑا اچھا ٹرین کیا ہے، حالانکہ اس کو استاد کو نہ دیکھا ہے، نہ بالا ہے، نہ سنا ہے، کبھی بھی نہیں، لیکن کس کو بات جاتی ہے؟ استاد کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کائنات میں ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے اللہ، الرحمن علم القرآن۔ تو اب اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے خدا نہ خواستہ تو لوگ نے کیا کہنا تھا؟ سکھایا کس نے؟ مسلمان نے تو نہیں کہنا نا، ظاہر ہے، لیکن بت پرستوں کی زبانیں روک سکتے ہیں آپ؟ نہیں روک سکتے۔ جو اللہ پہ نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ قرآن میں آیات ہے نا جی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی فرشتے بیٹی ہیں۔ جو شخص اللہ پہ اتنا بہتان نعوذ باللہ باندھ سکتا ہے تو یہ بات تو اس کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ جس نے بھی آپ کے علم کو دیکھا، آپ کی فہم و فراست کو دیکھا، آپ کی تعلیم اور آپ کی مدبرانہ گفتگو کو سنا، اور آپ کے احادیث مبارکہ اور جوامع الکلم کو سنا، وہ لا محالہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے بندے کو بڑا کچھ ہی سکھا دیا۔ اور پھر اللہ نے اس کی وضاحت قرآن میں فرمائی۔ بہت ساری اور بھی آیات ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو یہ کچھ سکھا دیا۔ اچھا، اس میں وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی جب بہت پہلے یہ بیان کیا تھا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ جو لفظ ماں ہے، اس ماں کا معنی ہے جو کچھ کائنات میں ہے،
زمین و آسمان میں، جنت، دوزخ، سب کچھ جو کچھ ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اسی لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کرو تو یہ جنت، میں نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، آپ نے ہر چیز کو ملاحظہ کیا۔ اور یہاں تک بخاری شریف کے حدیث پاک ہے جس کے راوی ابو ہریرہ بھی ہیں، اور عمر فاروق سے بھی وہ ایک حوالہ سے ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں۔ اللہ آپ نے فرمایا یہ جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں قیامت تک آنے والے سارے جنتیوں کے نام ہیں، انا اعلم اسماءهم واسماء آبائهم، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ اور بائیں ہاتھ میں فرمایا قیامت تک جہنمیوں کے نام ہے اور میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھی، اٹھا لی گئی یا کہاں، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا۔ تو جنہیں جنتی اور دوزخی ایک ایک بندے کا پتہ ہے، اس کے علم کا کیا کمال ہوگا۔ تو لہذا فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینہ اطہر پر، اس قرآن کو یاد کروانا، اس قرآن کی تلاوت کروانا، یہ ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایسا قرآن پڑھوایا آپ کی زبان اطہر پہ، آپ کے لسان اطہر پہ کہ الحمدللہ ایک ایک حرف آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن الحمدللہ الحمد سے بالناس تک، حالانکہ یہ ترتیب تو آپ نے بعد میں خود لگوائی، جو ترتیب آپ کے پاس آتی تھی، جو ترتیب نزولی تھی وہ تو اور ترتیب تھی، لیکن یہ چونکہ لوح قلم پہ جو پہلے محفوظ تھا یہ کلام، وہ اسی ترتیب میں، یہ جو آج ہمارے پاس قرآن کی ترتیب ہے جسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، جو لوح محفوظ پہ کلام محفوظ تھا اور ہے وہ اسی ترتیب میں تھا، لیکن چونکہ لوگوں کو تعلیم دینا تھا، لوگوں کو سکھانا تھا، تو اس لیے لوگوں کی جو ڈوز انہیں چاہیے تھی، کلام جو ہے وہاں سے اسی حساب سے نازل ہوتا تھا۔ اب اگر براہ راست پہلے یہی آ جاتی سورہ فاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ لوگ کہتے کون رب؟ بت پرست جنہوں نے 360 بت کعبے میں ہی رکھے ہوئے تھے، انہیں کیا پتا اللہ کون؟ پہلے تو انہیں سکھانا تھا نا کہ اللہ ہے کون۔ انہیں کیا معلوم کہ رب العالمین کیا ہے، انہیں کیا معلوم اللہ کی عبادت کیا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ کیا ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ ایجوکیٹ کیا گیا، تعلیم دی گئی۔ اور کسی بھی معاشرے کو اگر آپ تنزلیوں سے ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا جو پہلا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ پہلے آپ معاشرے کو ایجوکیٹ کریں، پہلے آپ اس کو تعلیم دیں۔ جب آپ اس کو تعلیم دیں گے، اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ اپنا جو معافی ضمیر ہے، جو آپ کا پیغام ہے، وہ ان تک پہنچائیے۔ جب انہیں تعلیم دے دی گئی، معاشرہ انہیں سمجھا دیا گیا، معاشرے کو ساری باتیں انہیں تخلیق سمجھائی گئی، انہیں علم کی باتیں بتائی گئیں، جب یہ سارا ہو گیا تو پھر کہا گیا آؤ عبادت کرو اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک۔ تو لہٰذا اس کے بعد آگے سمعین علینا بیانہ، یہ وقت ہو گیا ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر آگے کل یہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کا فیض نصیب فرمائے، اور یہ اللہ کا جو کلام ہے اس کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و جگر کو منور فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔